پڑوس کا مل جانا اور اچھے پڑوسی کا میسر ہو جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اللہ کے پیغمبر کا پڑوس نصیب ہو جائے تو اس سے بڑا خوش نصیب انسان کوئی نہیں۔ اگر کسی کو صحابی کا پڑوسی ہونے کا اعزاز حاصل ہو جائے تو اس کی عظمتوں کے کیا کہنے، اس کی خوش نصیبی کے کیا کہنے۔ اسی طرح اگر کسی تابعی، کسی بزرگ، کسی کتب، کسی ابدال، کسی ولی کامل، کسی نیک صالح اور متقی اور پرہیزگار کا پڑوس اگر کسی کو مل جائے تو اس کی بھی عظمت بڑھ جاتی ہے، اس کا بھی مقام اور مرتبہ بلند ہو جاتا ہے اور اس کی خوش نصیبی بھی بڑھ جاتی ہے، اور اس سے بڑا خوش نصیب انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک آدمی نے اپنے گھر کی قیمت کئی گنا زیادہ لگائی، تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ پڑوس میں ارد گرد جتنے بھی گھر ہیں ان کے گھر کی قیمت انتہائی کم ہے، آپ نے اپنے گھر کی قیمت اتنی زیادہ کیوں لگائی؟ تو اس شخص نے بڑا عجیب جواب دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسے مقدس بزرگ اور مقدس عالم اور جید عالم کا پڑوس حاصل ہے، اور ان کے پڑوس کی وجہ سے میرے گھر کی قدر و قیمت کئی گنا زیادہ ہے۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نیک اور صالح اور متقی و پرہیزگار بندے تھے کہ جو ہر وقت بیت اللہ کے قریب پڑے رہتے۔ آپ یوں سمجھ لیں بالفاظ دیگر کہ نبی کا پڑوس، صحابی کا پڑوس، تابعی کا پڑوس اور اسی طرح نیک صالح اور متقی اور پرہیزگار آدمی کا پڑوس، یہ تو بہت بڑی خوش نصیبی ہے، بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ لیکن اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پڑوس مل جائے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پڑوسی ہونے کا اعزاز حاصل ہو جائے تو اس کی عظمت کا اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ تو علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ بیت اللہ کے قریب اتنے زیادہ رہے اور ہر وقت وہ بیت اللہ اور خانہ کعبہ کے ارد گرد پڑے رہتے کہ اہل عرب نے ان کو جار اللہ تک کہنا شروع کر دیا تھا۔ جار اللہ، اور جار اللہ کا معنی یہ ہے، جار کہتے ہیں پڑوسی کو، اور جار اللہ کا معنی ہے اللہ کا پڑوسی۔ یعنی اہل عرب نے علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ جار اللہ جار اللہ کہہ کر، شیخ جار اللہ کہہ کر پکارنا شروع کر دیا تھا، اور شیخ جار اللہ کا لقب انہیں دیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے قریب پڑے رہتے، اور اہل عرب نے انہیں کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پڑوسی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت ان کو نصیب ہے اور ان کو حاصل ہے۔ میں آپ کو اس سے بھی زیادہ عجیب واقعہ اور دلچسپ واقعہ سناؤں۔ ہمارے اکابر بزرگان دین اور قطب اور ابدال میں ایک عظیم ہستی گزری ہیں جن کو دنیا مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ یہ اپنی اہلیہ کے ساتھ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے گئے، تو جہاں پر انہوں نے اپنا خیمہ لگایا تو اس خیمے کے اندر اہل عرب کا ایک چھوٹا سا ننھا سا بچہ روزانہ آتا اور آ کر ان کے پاس رہتا، یہ ان کو کھانا کھلاتے، اور یوں وہ بچہ ان کے ساتھ بہت زیادہ مانوس ہو گیا۔ جب حج بیت اللہ کا موسم ختم ہو گیا اور سیزن ختم ہو گیا اور حج کے مہینے جب ختم ہونے لگے، ان کی واپسی کا سفر شروع ہوا، تو مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے اہلیہ نے مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ اس بچے کو ہم اپنے ساتھ پاکستان لے جاتے ہیں، کیونکہ اس بچے کے ساتھ ہماری انس و الفت اور محبت اور عقیدت بڑھ گئی ہے، یہ ہم سے مانوس ہو گیا ہے اور یہ تیار بھی ہو جائے گا۔ تو مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم بات کر کے دیکھ لو۔ تو اہلیہ نے جب اس بچے سے بات کی اور اس سے کہا کہ بیٹا، ہم روزانہ تمہیں بہترین قسم کا، عمدہ قسم کا کھانا بھی کھلائیں گے، تمہیں اچھے کپڑے بھی ہم پہنائیں گے، اور پاکستان میں جا کر تعلیمی اداروں میں اور دینی اور مذہبی عصری تعلیم بھی تمہیں ہم دلائیں گے، اور اس طرح پھر وہاں پر ہم تمہیں ہر قسم کی سہولتیں وہ دیں گے اور ہر قسم کی سہولتیں تمہیں میسر ہوں گی، تمہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تم ہمارے ساتھ ملک پاکستان چلو۔ تو وہ بچہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا، سوچ میں پڑ گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ بولا کہ اچھا، آپ مجھے پاکستان لے کر جائیں گے، وہاں آپ مجھے عمدہ قسم کے کھانے کھلائیں گے، مجھے جو ہے نا وہ
اعلیٰ قسم کے کپڑے بھی پہنائیں گے، مجھے آپ دینی، مذہبی، عصری ہر قسم کی تعلیم میں مجھے آپ دلائیں گے، یہ ساری نعمتیں آپ مجھے دے دیں گے، یہ ساری سہولتیں آپ مجھے دے دیں گے، لیکن میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا مجھے وہاں پر بیت اللہ کا پڑوس حاصل ہوگا؟ کیا مجھے خانہ کعبہ کا پڑوس میسر ہوگا؟ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا دیدار روزانہ نصیب ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ کیسے ممکن ہے، ملک پاکستان تو یہاں سے پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں میل دور ہے، وہاں سے ہم آتے ہیں یہاں پر حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے، بیت اللہ کی زیارت کے لیے۔ تو اس بچے نے کہا کہ میرے لیے دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف اور بیت اللہ کی زیارت، بیت اللہ کا دیدار، بیت اللہ کا پڑوس دوسری طرف، میرے نزدیک اور میرے ہاں دنیا کی ساری نعمتیں ہیچ ہیں اس نعمت کے مقابلے میں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے روزانہ کا دیدار نصیب فرماتے ہیں، اور میں بیت اللہ کے پڑوس کو چھوڑ کر دنیا کے کسی بھی کونے اور کسی بھی چپے میں جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔